علماء کی بیٹی ہیں، محدثین کی بیٹی ہیں، فقہا کی بیٹی ہیں، ولیوں کی بیٹی ہیں، قیامت تک جتنی بیٹیاں آئیں گی، جنت میں جتنی حوریں ہیں، ان سب سے بلند اور مقام رتبہ رکھنے والی صورت اور سیرت میں اعلیٰ ہے تو وہ حضور کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ ان سے بڑا مقام اور حدیث مبارکہ ہے کہ ان کے پاؤں کے تلووں کے نیچے جو چپل ہے، کائنات کی کوئی عورت پیدا نہیں ہوگی جو اس چپل کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اور میرے اللہ کی شان دیکھیں، سبحان اللہ۔ والد گرامی ہے امام الانبیاء، جی بھر سے اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی لخت جگر سے محبت کرتے ہیں، خدا کتنی محبت کرتا ہے۔ میں بار بار وضو کرتا رہوں، تو بار بار وضو کرتا رہے، پھر بھی ان کے بیان کا حق ادا نہ ہو سکے۔ پیار دیکھنا ہے تو دیکھ میرے آقا کے گھرانے کا پیار دیکھ اور اس سے سبق حاصل کر۔ ہم تو انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، میں تو بریلوی ہوں، میں تو دیوبندی ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، مجھے کوئی یہ تو بتائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، آپ کا گھرانہ نہ تو بریلوی تھا، نہ تو دیوبندی تھا، نہ اہل حدیث تھا، وہ اللہ کی جماعت تھی۔ ان کا گھر بھی جڑا ہوا، ان کی جماعت بھی جڑی ہوئی، نہ جماعت میں سے کوئی نکلا۔ نہیں سمجھیں گے آپ، کدھر سمجھیں گے آپ؟ تو دنیا کے کتوں کو سمجھتے ہیں، میں نبی کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر بات کو دہراتا ہوں، جماعت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جو جماعت آقا دو جہاں کی بن گئی، بنائی اللہ نے ہے، اس جماعت میں سے بھی کوئی نہیں نکلا۔ جو گھر بنے اس گھر میں سے بھی کوئی نہیں نکلا۔ گھر بھی جڑے ہوئے ہیں، جماعت بھی جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر بھی جڑے ہوئے، جماعت بھی بولے۔ ساجد صاحب بہت قیمتی بات، فہیم صاحب، میرا بھی گھر ہے، آپ کا بھی گھر ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا، اللہ کریم نبی کے گھرانے پر گفتگو کر رہا ہے۔ نبی کے، سبحان اللہ بول، نبی کے، اونچی آواز، کامیاب نہیں ہوگے اگر ان کے پیچھے نہیں چلو گے تو۔ خدا کی قسم، میرے اللہ نے جو میرے دل میں باتیں اتاری ہیں اسی سے مانگی ہیں اور اسی سے توفیق رکھتا ہوں۔ قرآن نبی کے گھرانے کا ذکر کر رہا ہے، کہہ دو ہمیں دنیا کے کتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے تو نبی کے گھرانے کی ضرورت ہے۔
وہ اس تو پاکیزہ گھرانہ کہیں نظر آتا ہے؟ بولو بولو ذرا، بولو ذرا، بولو، آتا ہے نظر؟ رب کھل کر اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر مانتے ہو تو کامیاب ہو، نہیں مانتے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ ہے نبی کا گھرانہ، سبحان اللہ، یہ ہے نبی کی بیوییں، سبحان اللہ، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی کا گھرانہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے میرا رب کہہ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی کا گھرانہ، سبحان اللہ۔ قرآن کھول کھول کر بیان کر رہے، کھولو قرآن اور سنو قرآن، قرآن سے عشق رکھو۔ میں نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو اس پر چلانا ہے، دنیا کے ماڈل پر نہیں چلانا، ہندو کے ماڈل پر نہیں چلانا۔ میری قبر ایسے ہی روشن ہو جائے گی؟ میری قبر تب روشن ہوگی میری بیٹی، میری بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح حجاب کرے گی۔ تو گھرانہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور جماعت بھی، بولو یا سبحان اللہ، جماعت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نہ گھرانے کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ جماعت کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تمہیں کون کہتا ہے در در کی جماعتوں میں گھسو؟ اس جماعت میں آ جاؤ، زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، جنت بھی بن جائے گی۔ اللہ نے فرمایا آپ تو محبت کرتے ہیں، میں بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کے گھرانے سے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے سبحان اللہ اور پوچھتے بیٹی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی فکر تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو دیکھتی ہوں سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میری بیٹی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرے غم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ بیٹی ایسی، جب آقا گھر آتے، والد گھر آتے تو آپ فوراً اپنے سر پہ چادر اوڑھ لیتی۔ میری نماز بھی قبول ہے، میری عبادت بھی، میرا ذکر بھی تب قبول ہے کہ میرے گھر کے اندر بھی ان بیٹیوں کے زبانوں سے قرآن کی آواز آئے۔ میں کافی اصرار پر اپنی ماؤں کا آپ کے سامنے آج ذکر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کئی جمعے تک میں ذکر کروں گا، لیکن آپ نے اپنا ایمان بنانا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی سبحان، کیا
ذکر ہے یقین جانے. میری اور تیری دوستی پیسوں کی ہے میرے دوست. دیکھ ذرا، کہتے ہیں پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی. دیکھیں جن کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ کے والد مالی لحاظ سے کمزور تھے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. بچپن سے آقا علیہ السلام آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کو اخلاق سکھا رہے ہیں، آپ کو ادب سکھا رہے ہیں، آپ کو علم پڑھا رہے ہیں، آپ کو دین پڑھا رہے ہیں، آپ کو بیٹھنا سکھا رہے ہیں، آپ کو اٹھنا سکھا رہے ہیں. او نوجوانا، اگر تیرے دل دے اندر محبت صحابہ دی تے نال نال سبحان اللہ بھی کہہ دے، تاکہ تیری زبان وچ برکت آ جاوے، تاکہ تیرے دل وچ اللہ دا نور آ جاوے. میرے دوستو بزرگوں، اخلاق سکھایا جا رہا ہے، محبت سکھائی جا رہی ہے. جب آقا علیہ السلام درس خان پر بیٹھتے ہیں، حضرت علی کو کھانا سکھا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں. وہ علی شیر خدا اٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا صدیق اکبر، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا بات ہے علی؟ کیا بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ بات نہیں کر سکتا. کیا بات کرنی ہے؟ آقا علیہ السلام کے پاس جا کر میرا رشتہ لے لے. میرا رشتہ کس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں. ذرا نوجوانا سبحان اللہ اتنی اونچی کہہ دے، اتنی اونچی کہہ دے کہ شیطان تیرے سے دور بھاگ جائے، منافق تیرے سے دور بھاگ جائے. وہ منافق جو کہتا ہے کہ صدیق اور علی کی دشمنی تھی، اس منافق کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، عمر فاروق اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں. کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ علی کا رشتہ لے کر آئے ہیں، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی یہ بات سن کر خاموشی اختیار کر رہے ہیں. اللہ کو بھی بڑا لطف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی محبت کے ساتھ محبت اختیار کر رہے ہیں، ان کی گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، صدیق اکبر کی ادا پسند آئی، عمر فاروق کی ادا پسند آئی. عمر فاروق نے بھی یہ پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر بھی چلے گئے، عمر فاروق بھی چلے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے علی صدیق اکبر بھی گئے آقا خاموش، عمر بھی گئے آقا خاموش. علی تو نے رشتہ مانگنا ہے تو آقا کے سامنے خود پیش ہو جا. فرمایا عبد الرحمن بن عوف مجھے شرم آتی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے مجھے بڑا کیا، مجھے ادب سکھایا، مجھے اخلاق سکھایا. آقا علیہ السلام کے سامنے میری مجال نہیں ہوتی میں بات کروں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں چلا جا کامیاب ہو جائے گا. آپ چلے جاتے ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہیں. اللہ استاد بھی اعلیٰ، شاگرد بھی اعلیٰ. استاد محمد الرسول اللہ ہو تو
تو شاگرد علی شیر خدا ہو۔ وہ علی شیر خدا کبھی بدر کے اندر سپاہی بن رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے۔ وہ علی شیر خدا کبھی احد کے اندر ڈیوٹی دے رہا ہے۔ وہ علی شیر خدا کبھی طائف کے اندر ڈیوٹیاں دے رہا ہے۔ وہ علی شیر خدا جسے میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا، من کنت مولا والی مولا۔ سبحان اللہ۔ وہ علی شیر خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے ادب کے ساتھ، آنکھیں نیچے ہیں۔ اللہ جب بیٹھے تو فرمایا السلام علیکم۔ سبحان اللہ، کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علی شیر خدا مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر فرمایا السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلام میں برکت، سلام میں کہہ دو ذرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ تو نبی فرما رہے السلام علیکم، نبی فرما رہے وعلیکم السلام۔ آپ بھی کہہ دو، آپ بھی کہہ دو ذرا، یہ سبق سیکھ لو وعلیکم السلام۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہائے ہائے میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں نبی کے شاگردوں پر، او جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، جنہوں نے قرآن رسول اللہ سے پڑھا، جنہوں نے تربیت رسول اللہ سے سیکھی۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ او لوگو چھوڑ دیو دنیا دے کتیاں نو، اس جماعت وچ شامل ہو جا، یہ اللہ کی جماعت۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نبی کا شاگرد بیٹھا ہے، رشتہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہلاً سہلاً مرحبا، سبحان اللہ۔ تیرے آنے پر خوشی ہوئی، سبحان اللہ، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ تیرے آنے پر خوشی ہوئی علی، سبحان اللہ۔ کیسے آنا ہوا یا رسول اللہ، مجال نہیں ہے، کیسے گفتگو کروں مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، کیسے بیان کروں بے ادبی نہ ہو جائے، کیسے بیان کروں بے ادبی نہ ہو جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتا ہے، علی سے عشق رکھتا ہے، تو ابو بکر صدیق سے کیوں نہیں رکھتا عشق؟ وجہ ادھر کریں۔ یا رسول اللہ ہمت نہیں پڑتی، بات کروں تو کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا میرے بیٹے، میرے علی بات کر، جو تو کہنے کے لیے آئے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے رشتے سے تو اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ اور میرے دوستو سبحان اللہ، اور میرا رشتہ طے ہو والدین کریں، تیرا رشتہ طے ہو رشتہ دار کریں، بزرگ کریں، اور میرے علی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، خود رب ذوالجلال نبی سے گفتگو کر رہا ہے۔ دسے نہ مینوں کوئی مولوی
رب نے نبی نال گفتگو نہیں کی تھی. علی کے بارے میں اللہ نبی سے گفتگو کر رہا ہے. ڈاؤٹ ملاؤں سے نہ پوچھو، علماء سے پوچھو جا کر. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا جو رب کو پسند وہ مجھے پسند. اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ مانگا. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ. علی چلے گئے. علی چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا. علی جواب ملا. علی پریشان ہے. عمر فاروق پریشان ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، پریشان. اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. فرمایا کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بات پکی ہو گئی ہے نا. بات پکی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. حضور اٹھتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے ملتے ہیں. فرمایا میری بیٹی فاطمہ، علی آئے تھے رشتہ مانگنے کے لیے. او بیٹیوں والو، اپنی مرضی پر شادیاں کرتے ہو، اولاد سے نہیں پوچھتے، بیٹی سے نہیں پوچھتے، پھر حال برا ہی ہونا ہے. امام الانبیاء مسجد نبوی شریف سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں، علی سے علی کی بات کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا سے. فرمایا یا رسول اللہ، جو آپ کو پسند ہے بیٹی انکار کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. نبی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا. فرمایا بیٹی میں تجھ سے صرف محبت نہیں کرتا، اللہ بھی تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ بھی بہت محبت کرتا ہے تجھ سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے. نہ علی جیسا شاگرد ہے، نہ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی ہے. رشتہ طے ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. فرمایا جاؤ تیاری کرو. کیا ہے آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں. گھوڑا ہے، زرہ ہے، اور کچھ نہیں. فرمایا علی گھوڑا جہاد میں کام آئے گا، زرہ جا کر بازار میں بیچ دو تاکہ تم جھیز لے سکو، سامان لے سکو. علی چل پڑے، بازار میں گئے. ایک سیٹھ تاجر مل گیا. کیسے آنا ہوا؟ زرہ بیچنے کے لیے. کیوں؟ یہ زرہ تو کام آئے گی. زرہ اسے کہتے ہیں جب جہاد میں بندہ جاتا ہے تو وہ جسم پر پہنتا ہے حفاظت کے لیے. تو اس سیٹھ نے کہا، سیٹھ بھی اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، اتنا قیمتی. قیمت بڑھ گئی، قیمت بڑھ گئی، بڑھ گئی، بڑھ گئی. قیامت کے دن اس سیٹھ کا ذکر قرآن کرے گا اللہ کے سامنے.
کہا یہ زرہ بھی لے جا، کتنے کی دو گے؟ فرمایا 200 درہم کی دینے۔ سیٹھ بھی عثمان ہو، اور صرف عثمان نہ ہو، سخی ہو۔ سیٹھ بھی عثمان، سخی بھی عثمان۔ کہا یہ زرہ لے جاؤ اور 500 درہم میری طرف سے لے جاؤ شادی کے سامان کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو عثمان غنی کو سینے سے لگاتے ہیں، عثمان میں قربان جاؤں، بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں لیکن تیرے جیسا تاجر میں نے نہیں دیکھا۔ زرہ بھی واپس دے دی اور پیسے بھی 500 درہم دے دیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک سیٹھ تاجر مجھے ملا ہے، سیٹھ تاجر۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تاجر کا نام کیا ہے، اس سیٹھ کا نام کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عثمان غنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سامنے اللہ کی برگاہ میں ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف میں، او سیٹھو دنیا کے سیٹھو، مسجد نبوی شریف میں علی شیر خدا کے سامنے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ عثمان کو اور سخی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، میرے حبیب، میرے حبیب، جو تو نے کہہ دیا اللہ نے سچ کر دیا۔ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عثمان کو سخی کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عثمان کے راستے میں برکتیں اتار دی، میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عثمان کے راستے میں رحمتیں اتار دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کی طرف جا رہے ہیں دعوت دیتے ہیں، صدیق اکبر کو دعوت، عمر فاروق کو شادی کی دعوت، میرے دوستو عبد الرحمن بن عوف کو دعوت، سعد کو دعوت، انس کو دعوت، سب کو جب دعوت دیتے ہیں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ کا بھی پیغام آیا، عمر فرماتے ہیں علی رسول اللہ کا بھی پیغام آیا نکاح کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو بزرگوں ذرا توجہ کیجئے گا، میں ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے بچوں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کریم آج کے قرآن کی برکت سے، آج کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی برکت سے اللہ میں صحت عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام دے دیتے ہیں شادی کے گواہ بھی ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، کہہ دو نا یارو، کہتے ہیں ان میں دشمنی تھی، شادی کے گواہ عمر فاروق، آئے آئے سبحان اللہ، ادھر سے براتی بھی ابو بکر صدیق، اللہ اکبر کبیرہ، عمر فاروق۔ اب میرے دوستو ساری بات میں ختم کر رہا ہوں، خدا کی قسم سیدہ فاطمہ الزہرا پر گفتگو کرنے لگ جاؤں، جمعے گزر جائیں لیکن میری اماں کا ذکر ختم نہ ہو۔ اللہ اللہ سبحان۔ برات جا رہی ہے دوستو، نوجوانوں، برات جا رہی ہے علی شیر خدا کی۔ سبحان اللہ۔ کوئی ذاکر کھڑا ہو کر کہہ دے، کوئی مولوی کھڑا ہو کر کہہ دے، کوئی بادشاہ کھڑا ہو کر کہہ دے، کوئی حکمران کھڑا ہو کر کہہ دے، کوئی چودھری اور ملک کھڑا ہو کر کہہ دے علی شیر خدا کی بارات جا رہی ہے، دائیں طرف صدیق اکبر ہے، بائیں طرف عمر فاروق، بارات جا رہی ہے، عرش والا کہہ رہا ہے میرے حبیب، فرشتوں کی جماعت میں اللہ اتنا راضی ہے اس بارات سے، علی کی بارات آ رہی ہے، یا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ میں قرآن کو پڑھ پڑھ کر
دیکھ رہا ہوں یا اللہ پہلے سپارے میں، دوسرے سپارے میں، تیسرے سپارے میں، چوتھے سپارے میں اللہ مینوں کتے بھی ڈول نظر نہیں آئی، اللہ مینوں کتے بھی باجا نظر نہیں آیا۔ یا اللہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ علی شیر خدا سے بڑھ کر ہے، اس برات سے بڑھ کر وہ برات جس برات کا اظہار خود قرآن کر رہا ہے۔ ہم سنیوں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کو۔ برات جا رہی ہے، برات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، کوئی ڈھول نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی خسرے نہیں جی، کوئی تماشا نہیں، برات گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برات کا استقبال کر رہے ہیں اور اونچی آواز سے، یعنی مزہ نہیں آیا عاشقوں، اور اونچی آواز سے نبی علیہ السلام برات کا استقبال کیا، بٹھایا، صدیق اکبر پاس بیٹھے ہیں، نکاح پڑھانے کی تیاری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب نکاح پڑھانا شروع کریں سبحان اللہ اپنی بیٹی کا، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برات ہو تو ایسی ہو، یہ برات ہو انی اشہدکم، سبحان اللہ، او ابو بکر عمر گواہ رہنا آج کے دن کے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا انی زوجت، اچھا کہو سبحان اللہ، صوفی نہ کہن، جو کوفی ہے وہ بھی نہ کہیں، سچے اور کھرے مسلمان کہیں سبحان اللہ۔ زوجت، سبحان اللہ، او میرے ربا میں گناہگار سیاکار، اللہ ان ناموں کے صدقے، اس دعا کے صدقے اللہ اس مجمع کو اور زیادہ روشنی عطا فرما اپنے نور کی۔ انی زوجت بیالی، بیالی، علی کی طرف اشارہ، انی زوجت بیالی، آج میں علی کا نکاح فاطمہ سے کر رہا ہوں سبحان اللہ۔ اللہ گواہ رہنا، یا رسول اللہ ہم تو گواہ ہیں سبحان اللہ، آپ کی شادی کے بھی گواہ ہیں سبحان اللہ، آپ کی معراج کے بھی گواہ صدیق سبحان اللہ، آپ کے احد کے گواہ بھی صدیق سبحان اللہ، آپ کے بدر کے گواہ بھی صدیق، آپ کے خیبر کے گواہ بھی صدیق، آپ کے طائف کی گلیوں کے گواہ بھی صدیق، مکہ کے گواہ بھی صدیق، بیت اللہ کے گواہ بھی صدیق، مسجد نبوی کی مدینے کی گلیوں کے گواہ بھی صدیق۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ گواہ آج یہاں پہ ختم نہیں ہے، قیامت تک جو بھی حاجی آئے گا روزہ انور پہ حاضری دے گا، یہ گواہ وہاں پر بھی نظر آئیں گے سبحان اللہ۔ کوئی مائی دلال ذکر کرے نہ کرے، ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے
جب قیامت کے دن ہوگا حضور روزے سے اٹھیں گے، دائیں طرف صدیق ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ ہونا جے یار مل سکتے ہیں، ایسے گواہ مل سکتے ہیں یارو۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو رخصت کرنے لگے، بیٹی کو سینے لگایا، پاس بیوی کھڑی ہے ام سلمہ، کاش آج تمہاری اماں ہوتی خدیجہ الکبریٰ۔ بیٹی کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رخصتی کے وقت کیا کہہ دیا، میرا دل ہل گیا۔ چیخ نکلی، رونے لگی، آنسو نکلے۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، بیٹی فکر نہ کر۔ دعا کی اللہ کے نبی نے، رخصت کر رہے ہیں بیٹی کو، دعا کیا کرتے، اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں آپ کی بیٹی کا صرف خیال نہیں رکھوں، توجہ ہے، ختم کر رہا ہوں، میرے حبیب بیٹی رخصت ہو رہی ہے، سنیو بزرگوں، نوجوانوں، اس حجرے انور سے رخصت ہو رہی ہے جو حجرہ جنت کے محلات سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ وہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس بیٹی کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ یہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ علی، یہ حسن و حسین اس طرح پاکیزہ ہیں جس طرح قرآن پاکیزہ ہے۔ کوئی مائی دلال بن کے جب تک نبی کے غلام زندہ ہے نبوت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، اہل بیت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مکی مسجد کے مسلمانوں، تمہارے راستے میں رکاوٹیں آ جائے، راستے بند ہو جائے، گٹ گٹ کی مسجدیں بن جائے، لیکن خیال کرنا مرتے دم تک میری رگوں کے اندر مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا، ابو بکر صدیق کا ذکر جاری رہے گا، اور نبی کی بیٹیوں کا ذکر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تم کہتے ہو ہمیں بل منظور نہیں ہے، تم ہوتے کون ہو؟ یہ بل منظور کرنے والا میرا اللہ ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ بولو اونچی آواز سے، کون کرنے والا ہے؟ ارے صحابہ پر جان، اپنی ماں پر جان دو میرے دوستو، جن ماں نے تمہارا دین بچایا ہے۔ ٹکے ٹکے مولوی کے پیچھے نہ چلو، جس مولوی کی زبان سے گندے الفاظ نکلیں، جس مولوی کی زبان سے کسی کا ادب نہ ہو، میں اس مولوی کو مولوی نہیں مانتا، میں اس مدرسے کو مدرسہ نہیں مانتا۔ تم اس مولوی کو مانتے ہو جس کو تم عیاشی کے اڈے دیتے ہو، عیاشی کرو۔ ہمیں ایسے مولوی نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ ہم ذکر کرتے رہیں گے اپنی ماں کا، کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ فرمایا میرے حبیب سن لو، سنیو، دل کھولو اپنے، اس دل سے بغاوت کو ختم کرو، حسد کو ختم کرو۔ حجرے سے نکل رہی ہیں خاتون جنت، سبحان اللہ، نبی کا سینہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ نبی کے سینے کے ساتھ، اللہ رخصت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آج کی رخصتی میں رب بھی شامل ہے، سبحان اللہ، اس رخصتی میں رب بھی شامل ہے۔ میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں، اعلان کر کے کہتا ہوں، جنت میں جتنی بھی عورتیں آئیں گی، جتنی بھی عورتیں آئیں گی، چاہے وہ بادشاہوں کی، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، بڑے سے بڑے محلات میں رہنے والی عورتیں تا قیامت
جتنی بھی آئے گی سردار خاتون جنت امہات المومنین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور کی لخت جگر بطول، لخت جگر فاطمہ الزہرا جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوگی۔ اور کن کو زیارت کرائیں گی؟ جنہوں نے زندگی میں پردے کا حیا رکھا ہے۔ وہ گندیانو حیا نہیں، گندی عورتوں کو آپ زیارت نہیں کرائیں گی۔ جو باپردہ عورت ہوگی گھر کے اندر بھی باپردہ ہوگی۔ میرے رب نے فرمایا اس گھر کے اندر میں رحمتوں کا نزول نازل کرتا ہوں جس گھر کے اندر میری بندیاں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور ذکر کرتی ہیں۔ سنیو، یہ صرف تویزوں سے کام نہیں چلے گا۔ اپنی زندگی کو بدلو، زندگی کو بدلو، اپنی بیویوں کی بچیوں کی زندگی کو بدلو۔ بہاولپور کی یونیورسٹی دیکھ لو، یہ نمن یونیورسٹی دیکھ لو، یونیورسٹیوں میں تربیت نہیں ہوتی بچیوں کی، تربیت ہوتی ہے دین کے حلقوں میں ہوتی ہے، دین کے مزاج میں ہوتی ہے۔ آج ہم دین والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، نا 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 نا، میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی کو جنت کا سردار، عورتوں کا سردار اللہ نے بنایا ہے۔ حجرے سے جب نکلی جنت میں عورتوں کا سردار کس نے بنایا؟ اونچا بولو، اونچا بولو، اونچا بولو، ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ میں سردار مانوں نہ مانوں، اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے، وہ سچ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ آیت پڑھ کے ختم کرنا چاہوں گا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، فقد ظلم نفسہ۔ قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھو۔ اس لیے اللہ نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے وہ پردے میں رہنے کا دیا ہے۔ وہ پردے میں کیوں تینوں منڈا چھیڑے، کیوں تینوں کوئی دوسرا چھیڑے؟ تو حیا بن کر نکل، تو حیا بن کر نکل۔ خاندوں کو کہتی ہیں ہمیں برقع چبھتا ہے، سانو برقع چبھتے تے جدو منڈے چھیڑ دینے اس وقت اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ بچیوں، حیا پیدا کرو۔ خدا کی قسم، تو میں کسی حکمران کی بیوی کی زیارت نہیں، خاتون جنت کی قیامت کے دن زیارت ہوگی۔ حیا پیدا کرو۔ سنیو، اس لیے قرآن سنو، دین سنو، دین سے محبت کرو۔ راستے میں جتنی بھی رکاوٹ آ جائے رکاوٹوں کو توڑ دینا انشاءاللہ۔ توڑو گے انشاءاللہ؟ بولو اونچی آواز سے، چاہے ملکوں کی رکاوٹ آئے، چاہے چودھریوں کی رکاوٹ آئے، چاہے کسی کی بھی آئے، جو صحابہ کا غلام ہے وہ رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ توڑو گے انشاءاللہ؟ توڑو گے انشاءاللہ؟ اگلا جمعہ جو آ رہا ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کو بدلو۔ سب کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو رکھو، رکھو ان کی زندگی کو۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، وہ حیا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی جھنڈا، کوئی بت پرست مشکل کشا نہیں ہے، کوئی پتھر مشکل کشا نہیں ہے۔ ہر ویلے، ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ پکارنا صرف اللہ دی ذات نو ہے اور کس نو نہیں۔